ماں پھر تصویر کو دیکھنے لگتی ہے اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا ہے اف میرے اللہ۔ یہ ابھی کہتی ہے کہ درمیان میں سے آواز آتی ہے رضیہ رضیہ۔ ماں مڑ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آ جاؤ شاداں، میں یہاں ہوں۔ شاداں ماں کی ہم عمر اس کے سامنے آگے ہنستی ہوئی بڑھتی ہے، مگر فاطمہ اور تصویر پہ نظر پڑتے وہ بھی اداس ہو جاتی ہے۔ شاداں کیا بات ہے بہن، آج دن بھر اوپر نہیں آئی؟ میں تو سمجھی کہ آج تم لوگ گھر پر نہیں ہو، اتنی خاموشی کہ تمہارے ہاں۔ ماں ہم تو کہیں نہیں گئے، گھر ہی پر رہے سارا دن۔ شاداں کوئی آواز نہیں آئی، نہ تمہاری نہ رضیہ کی۔ ماں کیا بتاؤں بہن۔ شاداں خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ ماں آج جاوید کی 24ویں سالگرہ ہے۔ شاداں 6 ستمبر کو؟ ماں یہی اس کے پیدا ہونے کا دن ہے، اور اسی دن وہ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ یہی دن تھا جب وہ چھٹی پر آیا تھا۔ صبح سے گھر میں رونق تھی، میری رضیہ نے گھر میں رنگ رنگ جھنڈیوں سے سجا رکھا تھا۔ سب عزیز ہمسائے اس کے دوست جمع ہوئے تھے۔ اتنی چہل پہل اور ہنگامہ تھا کہ شادی کا سماں لگتا تھا۔ رضیہ کو بھائی کی سالگرہ منانے کا بہت شوق تھا۔ دوست احباب جاوید کی تحفے دے رہے تھے۔ رضیہ نے خود بھی پیسے جمع کر جو ہار خریدا تھا وہ الماری میں سے نکال کر خوشی خوشی بھائی کی طرف لیے چلی آ رہی تھی۔ مار رک گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ جاوید کو ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا حکم ملا تھا۔ وہ حکم ملتے ہی جانے لگا۔ ہم نے تو روکا، کہنے لگا ماں وطن نے مجھے پکارا ہے، اب میں کسی اور کام کے لیے نہیں رک سکتا۔ شاداں اسی وقت چلا گیا۔ ماں اسی لمحے بہن کہتی رہ گئی بھائی جان گلے میں ہار ڈلوا لو، مگر بولا واپس آ کر اس ہار کو گلے میں ڈلواؤں گا۔ رضیہ اور چلا گیا۔ روشنی مدھم ہو چکی ہے۔ سیون کے دروازے پر ایک سایہ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یکا یک رضیہ کی آواز ابھرتی ہے، رضیہ بھائی جان آپ؟ جاوید رضیہ بھائی جان آپ کہاں تھے؟ جاوید یہیں وہاں ہر جگہ ہر مقام پر، کہاں نہیں تھا؟ رضیہ آپ تو میدان جنگ میں سے لوٹے نہیں تھے، ابا جان کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا لہو بھرا جسم دیکھا تھا۔ اور بھائی جان جاوید تم دیکھ نہیں رہی ہو مجھے؟ رضیہ ہاں ہمیں آپ کا کتنا انتظار تھا جاوید، مجھے معلوم تھا میری پیاری بہن میرا انتظار کر رہی ہے۔ رضیہ معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ جاوید 6 ستمبر کا میری سالگرہ کا دن ہے۔ جاوید تم دیکھ نہیں رہی ہو مجھے؟ رضیہ ہاں ہمیں آپ کا کتنا انتظار تھا۔ جاوید وہ ہار میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ رضیہ دیکھ رہے ہیں نا اپنی تصویر کے گرد؟ جاوید ہاں۔ رضیہ میری کتنی آرزو تھی کہ یہ ہار آپ کے گلے میں ڈالوں، مگر آپ چلے گئے۔ جاوید اسی لیے تو آیا ہوں۔ رضیہ کس لیے؟ جاوید وہ ہار تم اب بھی میرے گلے میں ڈال سکتی ہو۔ رضیہ اچھا۔ جاوید کیوں نہیں؟ رضیہ تو اتاروں ہار فضا میں لہراتا ہوا۔ رضیہ اوہ بھائی جان۔ جاوید اب تو خوش ہونا۔ رضیہ پسند آیا یہ ہار؟ جاوید یہ میری بہن کا ہار مجھے پسند کیوں نہ ہوگا؟ یہ ہار تو شفق اور قوس قزح کو گوندھ کر بنایا گیا ہے، کتنا پیارا کتنا خوبصورت ہے۔ رضیہ مگر بھائی جان آپ دروازے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جاوید مجھے جانا ہے رضیہ۔ رضیہ نہیں بھائی جان۔ جاوید دیکھو میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے، مجھے جانا ہے۔ رضیہ کیوں جانا ہے آپ کو؟ جاوید مجھے جانا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ میں یہیں رہوں گا تمہارے آس پاس، صبح کی روشنی میں، دوپہر کے دھوپ میں، رات کے اندھیروں میں، ہر وقت تمہارے قریب۔ تم مجھے نہیں دیکھ سکتی مگر میں تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ سایہ پیچھے ہٹنے لگا اور پیچھے ہوتا چلا گیا۔ رضیہ کی بھائی جان کہتی آواز بڑھنے لگی۔ باپ کمرے میں داخل ہوا۔ باپ کیا ہوا رضیہ، کیا ہوا بیٹی؟ رضیہ بھائی جان ابھی یہیں تھے، میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا۔ باپ بیٹی جانے والے کب لوٹ کر آتے ہیں؟ ماں اور شاداں بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ حیرت سے شاداں پوچھتی کیا معاملہ ہے؟ باپ کہتی ہے کہ ابھی بھائی جان آئے تھے، میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا۔ شاداں ہار تو وہ پڑا ہے۔ بچی شاداں آگے بڑھ کر ہار اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور چیخ مار کر ہاتھ ہٹا لیتی ہے۔ سب یکدم کہتے ہیں کیا ہوا؟ شاداں لہو، ہار پر لہو، سچ مچ لہو۔
یہ سبق کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ مرزا ادیب نے نوجوانوں کو ان کی وطن سے محبت کے اس جذبے کو بیان کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا کہ شہادت کا جذبہ کیا ہوتا ہے، اور شہادت حاصل کرنے والے یا شہید ہونے والے کبھی دنیا سے رخصت نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرما دیا، سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو اس کا شعور نہیں۔ مرزا ادیب کا تحریک قدہ ایک انتہائی خوبصورت اور دلچسپ ڈرامہ ہے جو وطن پرستی کے جذبوں کو ابھارتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے کبھی نہیں مرتے، وہ قیامت تک زندہ رہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے نوجوانوں نے مرزا ادیب کے اس پیغام کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اور اپنی وطن کی خاطر اپنی جان کی کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کے جذبے سے سرشار ہوں گے۔ اسی طرح یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچا، مگر ساتھ کچھ مشقی سوالات ہیں جو آپ کو الگ سے نوٹ میں دیے جائیں گے، اور کچھ اضافی کام ہیں وہ بھی آپ کو نوٹ میں فراہم کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔